جی ناظرین اکرام السلام علیکم۔ سائنس آف لائف کے پس منظر میں حقیقت کی تلاش کے موضوع پر یہ آج تیسرا لیکچر ہے۔ انسانی شعور، ذہانت اور علم کی ارتقائی منازل میں مذہب کے علاوہ فلسفہ اور مابعد الطبیعت زندگی، وجود اور کائنات کی حقیقت کی توضیح و تشریح کرتے رہے۔ موجودہ دور میں جدید سائنس اور ٹیکنالوجی بھی اس بحر علم و فکر میں مادی، تجرباتی اور عملی شواہد کے ذریعے ان جزائر حقیقت تک پہنچنے کے لیے کوشاں ہیں جہاں سے وجود کی قوس و قزح ابھرتی ہے اور حیرت کدے جہان رنگ و بو جلوہ افروز ہوتا ہے، جہاں وقت کی راجدھانی ہے اور نور کی حکمرانی ہے، جہاں وقت کی راجدھانی ہے اور نور کی حکمرانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں سائنسی حوالے سے وقت کے اسپیس ٹائم فیبرک اور نور سے تعلق پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم اسی سلسلے کی مزید توسیع کریں گے۔ خلا میں روشنی کی رفتار 300,000 کلومیٹرز پر سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، یہ متعین اور فکسڈ ہے اور کائنات میں مختلف مستقلیات یعنی نیچرل کانسٹنٹس میں سے ایک ہے۔ جہاں تک انسانی بصارت کا تعلق ہے، وہ ہر شے کی روشنی کی مدد سے ہی دیکھ سکتا ہے، ہر شے کو روشنی کی مدد سے ہی دیکھ سکتا ہے۔ جب ہم چاند کو دیکھتے ہیں تو اس کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں 1 سیکنڈ سے زیادہ وقت لگتا ہے، اس لیے ہم 1 سیکنڈ پرانا چاند دیکھتے ہیں۔ ہم جب بھی چاند دیکھتے ہیں وہ 1 سیکنڈ پرانا چاند ہوتا ہے۔ اسی طرح سورج کی روشنی کو 8 منٹ سے زیادہ وقت لگتا ہے ہم تک پہنچنے میں، تو ہم وہ سورج دیکھتے ہیں جو 8 منٹ سے زیادہ پرانا ہے اور جو 8 منٹ پہلے تھا۔ اسی طرح فاصلے اور رفتار میں روشنی کے مطابق اور فاصلے اور روشنی کی رفتار کا ایک ایکویشن ہے۔ اس کے مطابق جو بہت سے ستارے ہم دیکھتے ہیں وہ سالہ سال پرانے ہو سکتے ہیں۔ دوسرے افلاکی اجسام بھی اسی مناسبت سے اپنے زمانہ قدیم میں نظر آتے ہیں۔ مثلا اینڈرومیڈا گیلیکسی کو اگر ہم عام آنکھ یا دوربین سے دیکھیں تو وہ اس حالت میں ہوگی جو 2.5 ملین ایئرز یعنی 25 لاکھ سال پہلے تھی۔ 2.5 ملین ایئرز۔ اس طرح جتنی دور کوئی افلاکی جسم ہوگا وہ اتنی ہی قدیم حالت میں دیکھا جا سکتا ہے، اور اکثر حالات میں اس دوران ان میں نہ صرف تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں بلکہ کچھ اپنی مدت حیات ختم کر چکے ہوں گے اور اب موجود ہی نہیں ہیں، لیکن ہم انہیں ان کی قدیم حالت میں دیکھ رہے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں۔ ہم ان کا ماضی دیکھ رہے ہیں، ہم ان کا ماضی دیکھ رہے ہیں۔ وقت اور روشنی کا رشتہ کائنات کی بنیاد میں موجود ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس آبزرویبل یونیورس کا اب مشاہدہ کر رہے ہیں یہ وہ اب نہیں ہے، یہ وہ اب نہیں ہے، وہ ماضی کے افلاکی اجسام ہیں جو کائنات کی اب تک
معلوم شدہ عمر یعنی 3.8 بلین ایئرس تک پھیلے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ ہم ان سب کو ماضی دیکھ رہے ہیں، حال اور مستقبل نہیں۔ جو کچھ بھی ہم آبزرو کر رہے ہیں کائنات میں وہ ماضی آبزرو کر رہے ہیں، حال نہیں۔ کرۂ ارض پر بھی یہی نسبت عامل ہے، لیکن فاصلہ مقابلتاً اتنا کم ہوتا ہے کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ جس شے کو یا انسان کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ قریب ترین ماضی میں ہے، حال میں نہیں، حال میں بہرحال نہیں ہے، قریب ترین ماضی میں ہے۔ لیکن ہم ان تبدیلیوں کو فوری طور پر آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے ہیں۔ موجودہ دور میں ہم عام استعمال کی بہت سی الیکٹرانک ڈیوائسز یوز کرتے ہیں، اور یہ پہلو ہر وقت آبزرو کر سکتے ہیں، جیسے ہمارے وہیکلس میں لگے ہوئے سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹمز میں وقت کو اسی مناسبت سے ایڈجسٹ کیا گیا ہے۔ جس سیٹلائٹ سے وہ سگنل ہمیں پہنچا رہے ہیں اس ٹائم ڈفرینس کو ان سیٹلائٹس کے میکینزم میں ایڈجسٹ کیا گیا ہے، ورنہ ہم صحیح وقت پر صحیح جگہ پہنچ نہیں پائیں گے۔ تو یہ حقیقت کی تلاش جب میں ہم جا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں آپ نوٹ کرتے چلے جائیں۔ البرٹ آئنسٹائن کی تھیوریز کے مطابق اسپیس ٹائم اور روشنی کا رشتہ انمٹ اور انسیپریبل۔ کائنات اسپیس ٹائم فیبرک ہے۔ اس سلسلے میں ہم پچھلے لیکچرز میں تفصیل سے اسپیس ٹائم فیبرک کی تشریح کر چکے ہیں۔ یعنی اسپیس ٹائم اور روشنی کی ایک لامحدود چادر ہے کائنات، کیونکہ اسپیس ٹائم میں مادہ اور توانائی شامل ہے، اور بمِ چاروں ابعاد all the 4 dimensions اسپیس ٹائم میں اس کی فیبرک میں شامل ہے۔ اس لحاظ سے ماضی، حال اور مستقبل اسپیسیفکلی آئیڈینٹیفائبل نہیں رہتے، کیونکہ وہ ایک چادر میں گندھے ہوئے ہیں، تمام چاروں ڈائمینشنز، جس میں وقت بھی شامل ہے۔ اس طرح حال یعنی پریزنٹ، ناؤ جسے ہم کہیں، مابعد طبیعتی طور پر ہی نہیں بلکہ طبیعتی طور پر بھی ایک ایلوژن بن جاتا ہے، not only metaphysically but even physically۔ جدید سائنس کی روشنی میں بھی ایک ایلوژن ہے۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں تذکرہ ہوا تھا کہ ایرو آف ٹائم کا تعلق انٹروپی سے ہے، جو سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے۔ اس قانون کے فارمولیٹ کرنے میں مشہور آسٹرین سائنٹسٹ لوڈوگ بولٹزمن کا نمایاں کردار ہے۔ ان کے مطابق اس سمت کے تعین کو اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ زیادہ حرارت کم حرارت کی جانب جاتی ہے، سفر کرتی ہے، تاکہ ایکویلیبریم، توازن قائم ہو جائے، ایک نیچرل ایکویلیبریم۔ آرڈر کی سمت ڈس آرڈر ہے، آرڈر کی سمت ڈس آرڈر ہے، تاکہ ہر شے اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے۔ اس کی مثال ہم نے پچھلے لیکچر میں دی تھی کہ ساحل سمندر پر آپ ریت کا کوئی قلعہ بنائیں تو وہ تکمیل کے فوراً بعد بمائل تنزل ہوگا،
اور آخر کار ریت ہی ریت رہ جائے گا۔ بولٹزمین کے مطابق اس کا ایک اہم اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ بکھری ہوئی ریت یا بنیادی ذرات سے تو لامحدود اور لاتعداد اشیاء، اجسام، آرگینزم اور اسٹرکچرز، آرڈرلی اسٹرکچرز بنائے جا سکتے ہیں، لیکن ایک آرڈرلی اسٹرکچر کی تو ایک ہی پاسبلٹی اور منزل ہے کہ وہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قانون کے تحت ایرو آف ٹائم یا وقت کا بہاؤ ایک ہی سمت میں بہتا ہے۔ ریالٹی کا اگر قانون ریلیٹیوٹی کے مطابق جائزہ لیا جائے تو بگ بینگ یا سنگولیرٹی ابتدائی نور کا نقطۂ کامل ہے۔ جو فزکس میں تصور ہے سنگولیرٹی کا، اس نقطے کا جہاں سے پوری کائنات شروع ہوئی ہے، جسے بگ بینگ کا نام دیا گیا ہے سائنس میں، وہ نور کا نقطۂ کامل ہے۔ اور یہ نقطۂ کامل پھیلا اور پھیلتا چلا گیا، اس طرح پھیلتا ہوا اپنی اصل کی جانب لوٹ جائے گا، پہنچ جائے گا۔ اور اصل کیا ہے؟ اصل مکمل نور ہے، نور کامل اصل ہے۔ یعنی بس نور ہی ہے جو باقی رہ جائے گا۔ یہ ہم فزکس کی بات کر رہے ہیں، طبیعت کی بات کر رہے ہیں، سائنس کی بات کر رہے ہیں، جدید سائنس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہم کوئی خیالی یا صرف فلسفی یا مابعد الطبیعاتی یا مذہبی بات نہیں کر رہے ہیں، صرف سائنس کی بات کر رہے ہیں کہ کائنات نور سے شروع ہوئی اور کائنات میں نور ہی نور رہ جائے گا اور نور ہی کی حکمرانی ہے کائنات۔ اس پس منظر میں کائناتی نور کی چادر ہر انسان، ہر افلاکی جسم اور ہر ممکن موجودات کا احاطہ کرتی ہے۔ امریکی سائنسدان، ایک مشہور امریکی سائنسدان جم ہارٹل، اس کا اطلاق وقت کی نوعیت پر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس طرح ماضی، حال اور مستقبل اب یا ناؤ، پریزنٹ کے طور پر کائناتی تسلسل کی علامت ہے۔ یہ ایک بہت اچھی تشریح اس کی انہوں نے کی ہے۔ فکسڈ کانسٹینسی آف سپیڈ آف لائٹ کے بارے کے کانٹیکس میں بہت سے عوامل ایسے نظر آتے ہیں جیسے کہ وہ اس قانون سے آزاد ہوں، لیکن ان تمام عوامل میں روشنی کا سفر نہیں بلکہ کائناتی چادر کی کار فرمائی پوشیدہ ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک عام فہم استعمال، ہم مثال استعمال کر سکتے ہیں، کرتے ہیں اور کی جا سکتی ہے کہ اس کائناتی چادر کی صورت پذیری، یعنی اسپیس ٹائم فیبرک کی فلیکسیبلٹی اور پلاسٹیسٹی پر غور کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی پھیلنے والی ربر کی چادر، دائرے ربر کا اگر بنایا جائے، یا غبارہ جو زیادہ آسان مثال ہے، غبارہ، اس غبارے پر چند نشانات لگا دیے جائیں تو جیسے جیسے یہ غبارہ پھولتا جائے گا یہ نشانات ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم چھوٹے سے غبارے میں نشان لگائیں گے، جیسے جیسے اس کو پھلائیں گے یہ پھولتا چلا جائے گا اور جو نشان بہت قریب تھے وہ دور ہوتے چلے جائیں گے۔
تو حقیقت یہ ہے کہ غبارہ یا چادر پھیل رہی ہے، یہ نشانات سفر نہیں کر رہے ہیں، نشانات نہیں پھیل رہے ہیں، وہ پوری سطح پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ نشانات ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، یہ سفر نہیں کر رہے ہیں، یہ خود سے سفر نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے یہاں فکس اسپیڈ آف لائٹ irrelevant ہو جاتی ہے، وہ اپلائی نہیں کرتی ہے۔ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ آپ نے ضرور ملاحظہ کیا ہوگا اور اس وقت بھی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور تمام جدید ترین سگنلز اور ڈاٹا کے مطابق ہماری آبزرویبل یونیورس پھیلتی جا رہی ہے۔ تمام جو کیلکولیشنز ہبل سے کے ذریعے وصول ہوئے ہیں، جو تصاویر، جو کیلکولیشنز، جو میجرمنٹس، اور اس کے علاوہ دوسرے سیٹلائٹس اور جو فضا میں بھیجے گئے ہیں، سائنسی مشینز بھیجی گئی ہیں، اسپیس اسٹیشنز فضا میں کام کر رہے ہیں، جو تمام ڈاٹا کلیکشن ہو رہا ہے، تو اس سے یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ ہماری جو آبزرویبل کائنات ہے یہ پھیلتی چلی جا رہی ہے، یہ ساکت نہیں ہے، یہ فکس نہیں ہے، پھیل رہی ہے، مستقل پھیل رہی ہے، اور اس طرح تمام گیلیکسیز ایک دوسرے سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور جتنی دور ہو رہی ہیں اتنی ہی تیزی سے پھیل رہی ہیں، اتنی ہی تیزی سے یہ بڑھ رہی ہیں، ان کی سپیڈ بھی اتنی ہی تیزی سے بڑھ رہی ہے جتنی تیزی سے وہ دور ہو رہی ہیں اور پھیل رہی ہیں۔ تو اسپیس ٹائم میں دوری اور اسپیس ٹائم فیبرک میں دوری ہو رہی ہے، یعنی یہ پھیلاؤ جو کائنات کا ہے یہ اسپیس ٹائم کا پھیلاؤ ہے، اور یہ کائناتی چادر میں پھیلاؤ ہو رہا ہے، جس میں لائٹ یعنی کائناتی نور پھیل رہا ہے۔ یہ کائناتی نور الگ سے سفر نہیں کر رہا ہے، کائناتی نور پھیل رہا ہے، کیونکہ یہ اصل وجود ہے، نور ہی اصل وجود ہے، اس لیے سپیڈ اس پر لاگو نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہم کائناتی پھیلاؤ کی بات کرتے ہیں تو گریوٹی یا کشش ثقل، اس کا تعلق سامنے آتا ہے۔ جیسے جیسے گیلیکسیز ایک دوسرے سے دور ہو رہی ہیں، کشش ثقل کم ہو رہی ہے، ان کے درمیان جو کشش ثقل ہے وہ کم ہو رہی ہے، مگر سائنسی میجرمنٹس کے مطابق یہ تیزی کشش ثقل کی کمی کے بجائے یہ کسی ریپیلنگ فورس یا اینٹی گریوٹی یا ریورس آف گریوٹی کی وجہ سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ اس کا اشارہ دیتی ہے کہ کوئی دوسری فورس ہے، کیونکہ جتنے میجرمنٹس کیے گئے ہیں اس کے مطابق یہ کوئی اور فورس ہے جو ان کو ایک دوسرے سے دور کر رہی ہے، پھیلا رہی ہے، جسے ڈارک انرجی کا نام دیا گیا ہے، جس کے کیلکولیشنز حیات و صفات کو ابھی تک پوری طرح کوانٹیفائی اور آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکا۔ فورس کی موجودگی مسلم ہے، تمام کیلکولیشن سے، تمام آبزرویشن سے ثابت ہو رہی ہے، لیکن اس کی نوعیت، صفت اور حیت، اس کو ابھی تک آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکا ہے۔ اور گریوٹی کی مسٹری اپنی جگہ قائم ہے، کیونکہ گریوٹی ایک مسٹیریس ایلیمنٹ ہے کائنات کا، اہم ترین اور مسٹیریس ایلیمنٹ ہے کائنات کا، آپریٹو کائنات کا۔ آئزیک نیوٹن کے لاز آف گریوٹی جو عمومی حالات میں ورکیبل اور ویریفائبل ہیں، اس کے میکینزم کو واضح نہیں کرتے، جسے البرٹ آئنسٹائن نے
اپنی تھیوریز اور اسپیس ٹائم فیبرک کے طور پر پیش کیا، لیکن کلاسیکل فزیکل لاز اور سب ایٹمک پارٹیکلس کے لیے کوانٹم میکینکس کے لاز، جو پہلے ہم عرض کر چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں بھی، کہ یہ عامل ہیں لیکن متوازی طور پر عامل ہیں. یہ کوانٹم میکینکس بلو ایٹم اور کلاسیکل فزیکل لاز ابو ایٹم عامل ہیں اور متوازی طور پر عامل ہیں. کیونکہ کوانٹم گریوٹی ابھی تک تھیوری کی حیثیت رکھتی ہے. کوانٹم گریوٹی، کوانٹم لیول پر گریوٹی تو مسلم ہے، لیکن کوانٹم گریوٹی ابھی تک تھیوری کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ اسے پلینک سائز کی وجہ سے عملی، تجرباتی اور امپیریکلی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مینوپولیٹ نہیں کیا جا سکا ہے. اور جیسا کہ ہم مسلسل بار بار عرض کرتے رہے ہیں کہ سائنس میں جب تک کوئی چیز امپیریکلی، تجرباتی، مشاہداتی طور پر مینوپولیٹ، آبزرو نہ ہو، مینوپولیٹ نہ کی جا سکے، اس وقت تک وہ تھیوری رہتی ہے، لا نہیں بنتا. لیکن آئنسٹائن کے گریویٹیشنل کانسٹنٹ، اس کی تھیوری میں گریویٹیشنل کانسٹنٹ کا عنصر جو ہے، اس کو کاسمولوجیکل کانسٹنٹ کی حیثیت سے اور حیثیت میں ڈارک انرجی سے ایکویٹ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ آئنسٹائن کا جو اوریجنل کانسٹنٹ تھا وہ اسٹیٹک یونیورس کے لیے تھا، لیکن جب یہ بات سامنے آئی، یہ انکشاف ہوا، یہ آبزرو ہوا اور یہ کیلکولیشن سامنے آئے، یہ خاص طور پر ہبل ٹیلیسکوپ کے بعد، تو وہ کانسٹنٹ گریویٹیشنل کانسٹنٹ بن گیا. اور ان کی جو کیلکولیشن تھی وہ سیم تھی. یہی گریویٹیشنل کانسٹنٹ اب کاسمولوجیکل کانسٹنٹ بن گیا، کیونکہ اس کی مقدار اتنی ہی ہے. تو یہ اس لیے اس کو ہم ڈارک انرجی سے ایکویٹ کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں چند اہم پیش رفت ہوئی ہیں، خصوصاً ایم اسٹرنگ تھیوری، جس کے بارے میں ہم پہلے کافی تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں اور آئندہ بھی اس کے بارے میں ذکر آئے گا. حال ہی میں اس تھیوری کے ایک لیڈنگ سائنٹسٹ جو یونیورسٹی آف ایمسٹرڈیم میں پروفیسر ہیں، ایرک ورلینڈ، اور ڈیلٹا انسٹیٹیوٹ آف تھیوریٹیکل فزکس، ڈیلٹا انسٹیٹیوٹ آف تھیوریٹیکل فزکس، یونیورسٹی آف ایمسٹرڈیم کی یہ ریسرچ بھی سامنے آئی ہے کہ گریوٹی ایک ایمرجنٹ فینومینا ہے. یہ کیونکہ گریوٹی کا مسٹیریس ہونا مستقل اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. بڑے افلاکی جسم پہ اس کا اثر بہت واضح ہے، مائکرو اجسام پر اس کا اثر واضح نہیں ہے، لیکن اس کی موجودگی کے اثرات موجود ہیں. اسی طرح سے جو آئزیک نیوٹن کے لاز ہیں گریوٹی کے بارے میں، وہ بڑے اجسام پر، بڑے افلاکی اجسام پر، ایٹم سے بڑے وہ ٹیریسٹریل ہوں یا سیلیسٹیل ہوں، ان پر وہ لاز اپلائی ہوتے ہیں، ان کے تحت کیلکولیشنز ہوتی ہیں، ان کے تحت تمام عملی چیزیں
کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ تمام کیلکولیشنز چاند اور سورج اور تمام ان کی کیلکولیشنز، ان کی رفتار، وہ سب انہی لاز کے تحت کی جا رہی ہے. لیکن اس کے میکینزم کو البرٹ آئنسٹائن نے واضح کیا ایز اسپیس ٹائم فیبرک، جس کا خاصا تفصیلی ذکر ہم پچھلے لیکچرز میں کر چکے ہیں. اس میں ایک اور ایڈجسٹمنٹ، کیونکہ ابھی تک کچھ اسپیکٹس ایسے تھے جو گریویٹی کے پوری طرح سے سائنس میں دریافت نہیں ہو پائے، اور اسی لیے وہ کوانٹم گریویٹی خاص طور پر جہاں پرابلم پیدا ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر مزید مستقل ریسرچ ہو رہی ہے اور کچھ نئے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ٹیسٹ کی جا رہی ہیں، ان پر کام ہو رہا ہے. تو انہوں نے جو ایک نئی تھیوری پیش کی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایمرجنٹ فینومینا ہے، اس لیے ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر کو اس حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے. یعنی یہ اسپیس ٹائم فیبرک کی بنیادی صفت ہے. آئنسٹائن بھی تقریباً یہی بات کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ذرا سا میکینزم سے ہٹ کے بات ہے کہ یہ اس کو ایمرجنٹ فینومینا آف اسپیس ٹائم فیبرک کہہ رہے ہیں. تو بہرحال ایمرجنٹ فینومینا ہونا ایک ایمرجنٹ ریسرچ ہے اس وقت تک، جس کا موجودہ دنیا سائنس کے اعلیٰ ترین دماغ جائزہ لے رہے ہیں. اس کا اس تھیوری کو، ان کے جو پیپرز ہیں، ان کے جو تفصیلی ڈاکومنٹس ہیں جو انہوں نے ریسرچ کی ہے، اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اور بات وہیں آ جاتی ہے کہ جب اس کا کوئی امپیریکلی ویریفیکیشن ہو جائے گا تو پھر یہ بہت ممکن ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، اور یہ گریویٹی کے سلسلے میں ایک ایڈیشنل ریفارمڈ سچویشن سامنے آئے. کیونکہ ہم آئزیک نیوٹن سے اور البرٹ آئنسٹائن تک ریفارم سامنے آئی ہے، ایک ڈیفرنٹ میکینزم سامنے آیا ہے، تو یہ اس میں ایک ریفارم سچویشن سامنے آ سکتی ہے. ایم اسٹرنگ تھیوری میں کیونکہ ملٹیورس اور 11 ڈائمینشنز کا تصور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ببل یونیورسز کا تصور ہے. یہ گریویٹی، جیسا میں نے عرض کیا کہ کائنات کا اہم ترین آپریٹیو اسپیکٹ ہے گریویٹی، جس کی وجہ سے اس پر اتنا ایمفیسس ہے سائنس میں. تو ببل یونیورسز بھی لاتعداد جو اسٹرنگ تھیوری کے مطابق ممکن ہیں، اور ہر ببل یونیورس اپنے ببل میں ایک مکمل کائنات ہے، ایک مکمل کائنات ہے. اسے ببل یونیورس کا نام ہم نے اپنے سمجھنے کے لیے دیا ہے کہ وہ ببلز کی شکل میں پروڈیوس ہوتی رہتی ہیں لاتعداد. اور یہ تمام ببل یونیورسز اپنے اپنے کائناتی حدود اور قوانین کی تابع ہیں. اس میں ہم اگر کسی ببل یونیورس میں رہ رہے ہیں، یا ہماری یہ کائنات بھی ایک ببل یونیورس ہے، ہم یہ اگر فرض کریں تو ہم اس ببل کے اندر ہیں. یعنی اگر ہم یہ تصور کریں کہ ہماری کائنات بھی ایک ببل یونیورس ہے، تو ہم اس ببل کے اندر ہیں، اور ہمارے لیے یہ لامحدود ہے، کیونکہ اس کے باہر
ہم جا نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے. ہم تو آبزرویشن بھی اپنی کائنات کا ایک حد تک ہی کر پائے ہیں، 13.8 بلین، لیکن 13.8 بلین سے پہلے کا آبزرویشن بھی ہم نہیں کر پائے. تو صاف ظاہر ہے کہ ہم جس ببل میں ہیں، ہم جس کائنات میں ہیں، ہم اسی کو لامحدود تصور کریں گے. ہمارے لیے وہی لامحدود ہے، اور اسی کا وقت اسپیس ٹائم اور قوانین ہم پر لاگو ہوں گے. جس کائنات میں ہم ہیں، ہم اس کائنات میں ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی کائناتیں ہیں، اگر اس کے علاوہ ببلس ہیں، تو وہ ممکنات میں ہیں اور ان کے اپنے قوانین ہو سکتے ہیں، ان کی اپنی حدود ہو سکتی ہیں. کلاسیکل فزیکل قوانین یعنی اسٹینڈرڈ ماڈل آف پارٹیکل فزکس، جو بنیادی ڈھانچہ ہے ماڈرن فزکس کے قوانین کا، ماڈرن سائنس کا، ابو ایٹم اجسام کے لیے، اور کوانٹم میکینکس کے قوانین کی ریاضی، ایکویشنز، ڈاٹا، کیلکولیشنز، آبزرویشنز، مینیپولیشنز اور ایکچول یوز انوینشنز کے بعد ہی تصدیق ہوئے ہیں. اس تصدیق کے بعد ہی قانون بنا ہے. تو انہی سے یہ تمام ایجادات ہوئی ہیں، یہ اور کی ہو رہی ہیں. انہی کے ذریعے ہم نے افلاک کا مشاہدہ کیا ہے اور کر رہے ہیں. وہ سائنٹیفک ٹولز اینڈ مشینز ہم بنا رہے ہیں، سیٹلائٹس بنا رہے ہیں، اسپیس اسٹیشنز بنا رہے ہیں. تمام جو ٹیکنالوجیکل ترقی ہے وہ انہی نون قوانین کو اپلائی کرتے ہوئے انجینئرڈ کیے جا رہے ہیں، عمل ہو رہا ہے. تو موجودہ ٹیکنالوجیکل پروگریس کو یہی قوانین ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں. تو ان کی حقیقت اس حد تک مسلم ہے. یہی وہ مادی راستہ ہے. میٹیریلی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہی وہ مادی راستہ ہے جو کویسٹ آف ڈسکوری اور مادی حقیقت کے پرت در پرت کھول رہا ہے. مستقل پروگریس ہو رہی، مستقل نئے انکشافات ہو رہے ہیں، اور نئے انکشافات کی بنیاد پر نئی انوینشنز ڈیولپ ہو رہی ہیں، نئی مینیپولیشنز کی جا رہی ہیں. مادی حقیقت تک پہنچنے کے بعد ہی اصل حقیقت تک پہنچنا سہل ہو سکتا ہے. دیکھیے، بڑی ایک امپورٹنٹ اور اہم اور بنیادی چیز ہے انسانی تجسس، ذہن، ذہانت اور زندگی کے لیے، کہ آپ خود مادی جسم ہیں. آپ مستقل مادی چیزوں سے انٹر ایکٹ اور ری ایکٹ کرتے ہیں. ہر وقت آپ کا تعلق مادے سے ہے. تو آپ کا پہلا سٹیج یہ ہے حقیقت، ریالٹی کو سمجھنے کے لیے، یا ریالٹی تک پہنچنے کے لیے، یا اس کوشش کہ آپ ریالٹی تک پہنچیں. تو پہلا سٹیج یہ ہے کہ آپ مادی حقیقت کو سمجھیں. تو جب تک آپ مادی حقیقت کو اور مادی ریالٹی کو نہیں سمجھیں گے، آپ الٹیمیٹ ریالٹی تک نہیں پہنچ پائیں گے. یہ سائنٹیفک لاجک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کامن سینس لاجک بھی یہی ہے، فلاسافیکل لاجک بھی یہی ہے، اور میٹافزیکل لاجک بھی یہی ہے. کیونکہ انسان کا اجتماعی مادی دماغ ہی
ہے جو اس گنجینہ اسرار کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ یہ انسان کا مادی دماغ ہی تو ہے جو اس تلاش میں سرگرداں ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ایک پہلا اسٹیج ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پہلے مادی حقیقت کو سمجھ لیں، مادی حقیقت تک پہنچ جائیں۔ اس کے بعد کا اسٹیج ہے کہ ہم الٹیمیٹ ریالٹی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال آج ہم یہیں تمام کریں گے، اور آئندہ سنڈے اسی وقت 5 o'clock مادی حقیقت کی تلاش میں اگلے سنگ میل کی جانب بڑھیں گے۔ خدا حافظ۔